ابھی اس کے پیریڈ شروع ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن اس بچی کی شادی مجھ سے کر دی۔ جب میں شادی کی رات اس کے قریب گیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری تو یکدم تیار ہو گئی اور میرے ساتھ لگاتار۔ میرا نام بلال ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف پورے گھر والوں نے مل کر میری شادی کروائی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مدیحہ کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر تک نہ دیکھی۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ مدیحہ جو کہ میری بھابھی کی ہی بہن تھی، تو میری بھابھی کی بہن مدیحہ سے میری شادی کر دی گئی۔ اب اس وقت کمرے میں مدیحہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے جذبات پر قابو پانا اب مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قریب جا کر اس کے نرم ملائم گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرنی شروع کی تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ تو اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی ہے، ہاتھ نیچے کرو اپنا۔ تو میں نے بھی جھٹکے سے بولا، کیوں کروں میں اپنا ہاتھ پیچھے؟ اب بیوی بن چکی ہو میری، اور ویسے بھی شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اور سٹیج پر مسکرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخیں نکلوا کے رکھ دوں گا۔ ہوش تو تمہارے جب اڑیں گے جب میں تمہارے بے حد قریب آ کر یہ سب کچھ میں اسی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میری باتیں سن کر وہ گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھو میں ایسی بیہودہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی، مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تم میرے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے، مدیحہ مس، اس بے شرمی کے لیے تم اچھے سے تیار رہنا، تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے۔ تو مدیحہ کہنے لگی کہ مجھے بھی تم دودھ پیتی بچی نہ سمجھنا، مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، شوہر کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ جس قدر وہ بھولی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہو۔ کہنے لگی کہ شادی کی رات کو شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ پھر شوہر ایک لمبا لیکچر سناتا ہے کہ اس کے امی ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمتیں کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا، ارے واہ، تمہیں تو اتنا بڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے، تمہیں تو سب پتہ ہے، کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو تم۔ ہاں سمجھدار تو میں ہوں ہی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے قابو میں کیسے کرنا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بہت تعجب ہوا اور حیران بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سر جھٹکا اور کہنے لگا، اچھا چلو، یہ تو تمہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کو گھور رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ لیا اور اسے کہنے لگا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور میرا ہاتھ اپنے پورے وجود پر محسوس کر کے کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہچکچانے لگی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم کپڑے تبدیل تو کرو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے گال پر چھوٹی سی چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے الماری سے ایک نائٹی اٹھا کر دی اور کہا، یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹی لے کر واش روم چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھویا تو میک اپ دھل چکا تھا اور اس وقت جالی دار نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نائٹی میں عیاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی تھی، تو میں نے اسے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالوں کو کھلا ہی چھوڑو، یہ کھلے بال ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر اس کا بازو تھوڑا سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اب تم تیار رہنا، کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو میری بات سن کر بہت گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے،
اور تم ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو۔ جب تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تب تو تمہاری پوری چیخیں نکلیں گی۔ شادی بیاہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو۔ میں اسے ڈرانا چاہتا تھا، بجائے اسے اعتماد دینے کے میں اسے شادی کے رشتے سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ مدیحہ نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے، اور میں اپنے گھر والوں پہ یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ہی گھر سے 2 بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بے حد نروس تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے لائٹ بند نہیں کرنی، میں لائٹ جلا کے ہی سوؤں گی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے مدیحہ، یوں تو نہیں ہوگا نہ جانی، لائٹ تو بند کرنی پڑے گی۔ آخر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہیے کہ کیا ہوتی ہے۔ شادی کا بہت شوق تھا تمہیں، اچھے کپڑے، زیورات، منہ دکھائی، مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے پھینکا، وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ بھی آن کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چلو چلو، نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں، ورنہ میں سختی کروں گا۔ ابھی میں پیار سے سب کچھ کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے کھینچا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا میری بھابھی کو شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ میرے اماں ابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ساتھ لگی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، آپ ہی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ مدیحہ کے رونے سے وہ پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ مدیحہ کہنے لگی، میں بلال کے کمرے میں نہیں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ بھابھی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتائے؟ اس نے بتایا، کچھ نہیں۔ مدیحہ تو بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، بلال، اسے کیا ہوا ہے؟ شادی کے وقت تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرانے کا، دیکھ لیں اس کا بچپن، ہاتھ پکڑا نہیں، واویلا مچا دیا، سنبھالیں آپ خود اسے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، میرے بھائی نے بڑے غصے سے زور سے تکیہ بیڈ پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے، ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا، میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے، میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں، میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں سو گیا۔ بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا، تجھے نیند آ رہی ہے بدھو، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا، آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا، بھائی میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں۔ اب مزہ آ رہا ہے نا، جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہے، دیکھنا اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آ کے آپ کے کمرے میں سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کے رکھوں گا کہ ایک گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے، اور اگلے 7 نسلوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اگلی صبح بھابھی اور مدیحہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھیں۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں چرا رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے۔ مدیحہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں یہ سب بھولنے لگتا۔ وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں، تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔
میں تو اپنے دل سے بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی ان کو بھی بھابھی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہا۔ پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج بھائی غصے میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ مدیحہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے دبا دیا اور اس کے کان کے قریب جا کے کہا، بچو کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ وہ بالکل چپ چاپ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کل والی باتیں ساری اس کی ایک رات میں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو صاف کہہ دیا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے مدیحہ کو سمجھا رہی تھی کہ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھائی اسے سمجھانے لگے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا، اس وقت تو تمہیں اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے، تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاؤں گی بلال کے کمرے میں۔ بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے بھابھی کو گھورے جا رہے تھے، اور وہ بار بار نظریں چرا کر مدیحہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھا رہی تھی کہ بلال تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے مدیحہ، دیکھو اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی، نہیں نا آپی، مجھے گھر بھجوا دیں، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن میں اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر آہستہ سے اپنا تکیہ لیا اور باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میں باہر لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا، مرضی ہے، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زیادہ تر وقت اس کا بھابھی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپیں مارتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آتا، مجھے دیکھ کے اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا، اب میری اماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے تھے۔ جب سب سو جاتے وہ لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی، اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کے تکیہ پھینک دیتی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر بھائی اور بھابھی جائیں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر بلال اور مدیحہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے، لیکن مدیحہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپی آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کے آ جاؤں گی، مجھے بلال کے ساتھ نہیں جانا۔ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی تھی۔ اب یہ ہوا تھا کہ وہ بھائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھیں، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی تھی، شروع میں تو ابا اور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے،
مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ جذبات تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے مدیحہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے۔ اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے بھائی کے کمرے کا لوک گھمایا تو تھا، میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھیں، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھیں۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ بھائی کو ابھی 5 دن ہوئے تھے اور مزید 5 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے مدیحہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں مدیحہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے مدیحہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکھٹایا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی۔ مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے؟ چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، مدیحہ، اچھا آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی۔ البتہ کھانا اسے میز پر میرے پاس بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا۔ اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک بھابھی تھیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں سالن ڈال دو۔ اس نے سالن میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے چیخی، ماں کے سامنے سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی رہی، میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی، بلال مجھے چھوڑیں۔ میں نے کہا، شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل بھابھی اور بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہانی مون پہ بھی جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ مدیحہ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، گن گن کے بدلہ لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی، کہاں ہے؟ کہنے لگی، ابھی یہی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے خود کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھابھی اور بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے خوابوں میں ہی نہیں چڑھ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا، شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی، میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ بھائی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے اماں، آ کے دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔
بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے مدیحہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی کو الٹی لگ رہی تھی، بے حال ہو چکی تھیں۔ میری اماں نے مدیحہ سے کہا، جاؤ نیمبو پانی بنا کے لاؤ۔ وہ نیمبو پانی بنا کے لائی، بھابھی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو معلوم ہوا کہ بھابھی امید سے ہو چکی تھیں، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری مدیحہ پہ پڑ چکی تھی۔ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پورا دن گن چکر سی بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آ پڑی تھیں۔ پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود ہی پر افسوس ہونے لگا، بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پہ سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن کمرے میں سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا لائٹ بند۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں مدد بھی کروا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا مدیحہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اس لیے کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات مان گئی، اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، خود بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہو جاتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا کے لاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور مدیحہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے مسٹر اسلم آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلم بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ یہی حال مدیحہ کا بھی تھا۔ اسلم بھائی کہنے لگے ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت آنن فانن ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ مدیحہ کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا، دوسری طرف مدیحہ کو۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو مدیحہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب بھابھی کے مائکے میں گئی تو ان پہ بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو کے رہ گئیں۔ بھابھی کے بیبی کو مدیحہ سنبھالنے لگی۔ وہ چپ چپ سی ہو گئی، اس کا سارا بچپنا، ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی بھی جب چپ چپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے، بات کرتے تھے تو لگتا تھا ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں ہی تھا جو بھائی کو تسلی دیتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، مجھے لگتا جیسے مدیحہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پر بیٹھی تو بیبی رونے لگتا۔ وہ بھائی کا بیٹا تھا، وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو اسے مجھے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوتی رہتی تھیں۔ کہنے لگی نہیں، آپ سے چپ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا، چپ ہو جائے گا۔ ایسے ایسے ہی وقت گزر گیا اور ایک دن ہماری اپنی اولاد بھی ہو گئی اور بھائی نے بھی دوسری شادی کر لی۔